کسی ٹیچر کا بچہ پر گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھتا ہے, کسی لیکچرر کا بچہ گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھتا ہے, کسی پرنسپل کا بچہ گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھتا ہے, کسی اور جو بھی آپ ایجوکیشنسٹ ہے اس کا کوئی بچہ کسی گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھتا ہے, نہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھتا ہے. ان کے بچے سب کے سب پرائیویٹ اسکول میں, پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں, یعنی وہ اپنے بچوں کی پرورش اور ان کے فیوچر کے لیے ان کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجتے ہیں. اور ہمارے جو غریب کا بچہ, جو بی پی ایل کا بچہ, جو اے وائی کا بچہ, وہ ایک تو گورنمنٹ اسکول میں جا نہیں پاتا ہے, دوسرا پرائیویٹ اسکولز, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز, کالجز ہیں, وہ من مانی پیسہ لیتا ہے, من مانی ان کا فی ہے, جو مرضی وہ ان کے پیسے لیتے ہیں. اور ابھی بھی لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے ہیں. وجہ یہی ہے, وردی کے لیے پیسہ نہیں, کتابوں کے لیے پیسہ نہیں, فیس کے لیے پیسہ نہیں, کہ غریب لوگ جو ہیں, بی پی ایل کے جو لوگ ہیں, اے وائی کے جو لوگ ہیں, وہ نہیں افورڈ کر پائے. ایک مزدور ہے, نہیں کر سکتے بچے کو ایڈمٹ ایک پرائیویٹ اسکول میں. آپ کمپٹیٹیو ایگزامز کی بات کریں, کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزامز میں, کمپٹیٹیو ایگزامز میں وہی بچے آتے ہیں جنہوں نے پرائیویٹ اسکول, پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھا ہوتا ہے, تبھی وہ کمپیٹ کر پاتے ہیں. اس اسٹرکچر پر کوئی کنٹرول نہیں ہے, منمانی ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے. میری گزارش ہوگی, یہ جو بچے غریب بچے ہیں, اور سر ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا, آخر ہماری ریاست میں 100% لٹریسی کیوں نہیں آتی ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ غریب لوگ جو ہیں, بی پی ایل کے جو لوگ ہیں, اے وائی کے جو لوگ ہیں, وہ نہیں افورڈ کر پائے. ایک مزدور ہے, نہیں کر سکتے بچے کو ایڈمٹ ایک پرائیویٹ اسکول میں. ایک عام انسان جو ایک چھوٹی سی مزدوری ہے, بیمار کوئی غریب بیمار ہوتا ہے, یا کوئی معذور ہوتا ہے, یا کوئی یتیم بچہ ہوتا ہے, نہیں ہے اس کی طاقت وہ پرائیویٹ اسکول میں جائے. اور اب ایک کلاس بننے جا رہا ہے, کلاس یہ بن رہا ہے غریبوں کا, غریب بچوں کا کلاس ایک الگ سے بننے جا رہا ہے. آپ کمپٹیٹیو ایگزامز کی بات کریں, کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزامز میں, کمپٹیٹیو ایگزامز میں وہی بچے آتے ہیں جنہوں نے پرائیویٹ اسکول, پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھا ہوتا ہے, تبھی وہ کمپیٹ کر پاتے ہیں. ایک غریب کا بچہ نہیں کر پاتا ہے. آخر اس ایشو کو ہم نے اگر یہاں ایڈریس نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا. میری گزارش ہوگی, آنریبل چیف منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, میں ان سے یہی گزارش ہوگی, اس میں کوئی فائنانشیل انوالومنٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی, کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے گورنمنٹ کا, صرف گورنمنٹ کو ایک آرڈر نکالنا ہے, 20%, 10%, 15%, جتنا مناسب سمجھے گورنمنٹ, کہ ایک ریزرویشن ہر ایک, چاہے اسکول یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہو, یا کوئی پیرامیڈیکل کالج ہو, یا اسکل ڈیولپمنٹ کوئی انسٹیٹیوشن ہو, یا کوئی میڈیکل کالج ہو, یا کوئی ٹیکنیکل کالج ہو, اس میں ایک ریزرویشن ایسے بچوں کے لیے رکھا جائے جو اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ وہ نہیں پڑھا پاتے ہیں. آپ اس وقت بھی, آج کے ڈیٹ میں بھی, آنریبل چیف منسٹر صاحب سے میں گزارش کرنا بہت سارے علاقے ایسے, خاص کر رورل ایریاز میں, ابھی بھی لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے ہیں. وجہ یہی ہے, وردی کے لیے پیسہ نہیں, کتابوں کے لیے پیسہ نہیں, فیس کے لیے پیسہ نہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے, ٹرانسپورٹیشن کے لیے ان کی کرایہ نہیں. آخر کب تک, جب تک نا اس سوشل ایشو کو یہ ہاؤس ایڈریس کرے گا, ہماری گورنمنٹ ایڈریس کرے گی, تو یہ تو چلتا رہے گا. یہی وجہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے دوسرے باقی جو ریاستیں ہیں جن کا 100% لٹریسی ہے, اس میں یہی وجہ ہے کہ غریب لوگ بچوں کو ان کی پرابلمس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, تبھی وہاں پہ 100% لٹریسی ہے. اب میں وثوق سے یہ کہتا ہوں, جب تک نا آپ جو بی پی ایل اور اے وائی سے تعلق رکھنے والے بچوں کے لیے اسپیشل ریزرویشن رکھیں گے ان سکولز کے اندر, یا ٹیکنیکل کالج یا ڈفرینٹ کالجز کے اندر, چیف منسٹر صاحب, اسپیکر صاحب, میں صرف 2 منٹ لوں گا, اگر جب تک نہ کریں تب تک آپ کی 100% لٹریسی نہیں ہوگی, اور غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا, اس کی کوئی گنجائش نہیں آگے بڑھنے کی. ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا اسپیکر صاحب, جو ایک مثال ہے, مضبوط سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں, کسی کے پاس پیسہ, جن کے پاس دولت ہے, جن کے پاس وسائل ہے, ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں وہ. میری گزارش ہوگی گورنمنٹ سے, آنریبل چیف منسٹر صاحب سے, اس ایشو کو آپ ایڈریس کیجئے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہے, کیونکہ آپ کے اسکولز, جو پرائیویٹ اسکولز, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز, کالجز ہیں, وہ من مانی پیسہ لیتا ہے, من مانی ان کا فی ہے, جو مرضی وہ ان کے پیسے لیتے ہیں, اور ان پر کوئی کنٹرول نہیں. اگر وہ پیسہ بھی لوگوں سے لیتے ہیں, ان کے پاس بہت پیسہ ہے, خزانہ پڑا ہوا ہے ایسے انسٹیٹیوشنز کے پاس, کیا فرق پڑے گا 10-20 بچوں کو وہ ریزرو کریں, ان سے کوئی فیس نہ لے, مفت میں ان کا ایڈمیشن کرے, کیا فرق پڑے گا ان اسکولوں کو؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ایک فرق ضرور پڑے گا کہ کلاس ود ان کلاس, جو کلاس وار اس وقت ہماری سوسائٹی میں, وہ ختم ہوگا. ایک نیا کلاس جو آپ کا بنتے جا رہا ہے, جو بالکل پسماندہ ہے,
क्लास, वो क्लास थोड़ा सा ऊपर आके वो compete कर सकता है और लोग उसके साथ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آ گئی آپ کی بات آ گئی بات حساب سے بھی اس طرف آپ دیکھ لیجئے اور اس کے طرف سے آپ اس کو کنسیڈر کر لیجئے. چلے